बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूँ इकरार। इंसानियत की करोड़ों अरबों साल की तारीख़ में ये अजीबो-गरीब वक्त है जिससे आप और हम सब गुज़र रहे हैं। आज से पहले ना शायद ऐसा कभी हुआ और ना शायद आज के बाद कभी ऐसा होगा कि तमाम तर वसाइल होते हुए, तमाम तर टेक्नोलॉजी के बावजूद, तमाम तर जिद्दत की मौजूदगी के बावजूद इस वक्त दुनिया जामिद व साकित है। एयरलाइंस बंद हो चुकी, ट्रेनें, बसें, आमद-ओ-रफ्त का पूरा निज़ाम साकित हो चुका। अस्पताल अरबों खरबों डॉलर की जो इंडस्ट्री हैं इस वक्त मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गए हैं। एक अजीबो-गरीब कैफियत और एक अजीबो-गरीब वक्त से कोई एक शहर नहीं, कोई एक इलाका नहीं, कोई एक मुल्क नहीं, पूरी दुनिया इस वक्त गुजर रही है जिसका आज से पहले कभी तसव्वुर नहीं किया जा सकता। ऐसी सूरत हाल में आपको और मुझे इनफरादी तौर पर क्या करना है, ये वो सूरत हाल है जो आने वाली कई दिहाइयों तक, कई सदियों तक याद रखी जाएगी। हमारे बच्चे, हमारी नस्लें वाक़यात सुनाया करेंगे, किस्से और कहानियों में बताया करेंगे कि उस वक्त में हम ऐसे वक्त गुजारा करते थे जब घर से बाहर नहीं निकला जा सकता था, जब कहीं ट्रैवल नहीं किया जा सकता था, कोई एक खित्ता, कोई एक इलाका, कोई एक शहर, कोई एक मुल्क महफूज नहीं था जहां आप नक़ल मकानी करके जा सकें। कोई दौलत, कोई कीमत, कोई शय आपको नहीं बचा सकती थी सिर्फ और सिर्फ एहतियात के अलावा। आने वाले इस वक्त में आप और मैं कैसे याद रखा जाना चाहेंगे, पाकिस्तानी कौम कैसे याद रखा जाना चाहेगी, इसका फैसला हमें आज, अभी और इसी वक्त करना है। कोरोना वायरस के हवाले से भी बात होगी। ये क्या चीज़ है? ये कोई एक जिस्म है या कोरोना वायरस से मुराद बहुत सारे जरासीम हैं? ये कैसे हमारे जिस्म में दाखिल हो सकता है, किस किस सतह पर ठहर सकता है, कितना वक्त ठहर सकता है? इसको किसी भी सतह से ख़त्म करने के लिए, मारने के लिए हमें क्या तराकीब इस्तेमाल करनी है, हम कैसे इससे बच सकते हैं, अगर इससे मुतासर हो जाएँ तो हमें क्या करना है, इससे बचने के लिए क्या खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए, घर में कैसे दाखिल होना है, घर में आने वाले जो नोट हैं क्या उनके ज़रिए जरासीम आ सकता है, घर में आने वाले सामान के ज़रिए ये कोरोना वायरस हमारे घर के अंदर दाखिल हो सकता है। ये वो सारे सवाल जो मेरे जहन में भी रोज़ाना की बुनियाद पर गर्दिश कर रहे हैं कि जूतों समेत मुझे घर में जाना चाहिए, घर की सतह को, सरफेस को किस चीज़ से हमें साफ़ करना चाहिए, किस चीज़ से या किस उम्र के लोगों को ये हो रहा है। ये तमाम तर इब्हाम है जिन पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है लेकिन हम नहीं जानते कि उस इन्फॉर्मेशन में से कौन सी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है। कोशिश करेंगे कि सही प्रिसाइज इत्तलात, प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं ताकि हम कोशिश कर सकें इस मुहलक तरीन, इस तारीख़ी और इस नाकाबिले मिसाल वायरस से बचने की। आज का प्रोग्राम एक मुफस्सल प्रोग्राम होगा इस वायरस के हवाले से भी, इसकी एहतियात के हवाले से भी, इसकी इत्तलात के हवाले से भी और साथ ही साथ इंसानियत के हवाले से भी कि इस सूरत हाल में हमें दूसरों का ख्याल कैसे रखना है, टीम सरेआम क्या कर रही है, मैं इनफरादी तौर पर क्या कर रहा हूँ और साथ ही साथ इससे जुड़े कुछ बहरान। मिसाल के तौर पर इस वक्त खून की कमी का शिकार हो रहा है ये मुल्क। वो लोग जिनकी ज़िंदगियाँ आपके और हमारे खून के अतियात पर मुनहसर हैं, वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, क्या खून के अतियात वाफर मिक़दार में मौजूद हैं? और टीम सरेआम और सैयद इक़रारुल हसन खून के अतियात के हवाले से क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, ये भी आज के इस खुसूसी सरेआम में आप देख सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम आजी, ये इसमें आपके इंशाल्लाह महीने का राशन है और ये आपका ऑयल इसका, ठीक है जी। खैर से, लेकिन घर में बैठ के गुजारा करें बस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, ये आपके लिए खाने का सामान लेके आए हैं हम। अच्छा, लाओ अपना घी का डब्बा बेटा। ये इसमें घी है, ऑयल है और बाकी ये जो है ना बुरा। तो यहीं में रहते हैं आप सिर्फ, तो खाना कहाँ पकाते हैं? ऐसे लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है और ज़रूरत इस बात की है कि अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों की देखभाल करते रहें, लेकिन प्लीज़ बहुत एहतियात के साथ, बहुत ख्याल के साथ, एहतियात का दामन हाथ से छोड़े बगैर। अल्लाह ताला इनका हामी व नासिर हो। लेकिन इसे एक कमरे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये इनकी कुल कायनात है। और अभी क्या खा रहे थे, क्या पका रहे थे आप? कुछ था इंतज़ाम पहले? अल्लाह पे छोड़ा हुआ। चलें, खुदा की मदद आ गई है और इंशाल्लाह आती रहेगी। ठीक है जी, दुआ करनी है आपने, अल्लाह ताला को सलामत रखे।
السلام علیکم جی، کیا حال ہے جی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ یہ جناب یہ آپ کا آ گیا راشن، یہ گھی کا ہے. تو ابھی کیسے ہو رہا تھا گزارا؟ کچھ ہے کھانے پینے کے لیے؟ چلیں اللہ مدد کرنے والا، کوئی بات نہیں. ایسے مل جل کے اچھا ٹائم گزر جائے گا. گھر پہ رہنا ہے، بچوں کو گھر پہ رکھنا ہے، لیکن پھر اگلے 15 دن 20 دن جتنا بھی آپ کھانا پکا کے باہر نہ نکلیں، بس یہ مہربانی. ٹھیک ہے؟ آپ کی مہربانی ہم نے قبول کیا، بس بچوں کو باہر نہیں نکلنا ہے، گھر پہ رہیں، اس لیے آئے ہیں آپ کے پاس. آپ بس یہی آمین. آپ بھی اپنا خیال کریں، بس ذرا باہر نہیں نکلنا. گھر دعا کرنی ہے آپ نے ہمارے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی خاص طور پہ. تھوڑا سا آپ کے لیے راشن لے کے آئے ہیں بچوں کے لیے، اس لیے کہ گھر پہ رہیں آپ لوگ اور گھر پہ جو ہے نا وہ کھانا کھائیں. یہ یہاں رکھ دیجیے کھانا. ٹھیک ہے جی؟ چلو خیر ٹھیک ہو گیا، مہربانی. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں محفوظ کیسے رہنا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر شاہد ظفر موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ آ جائیے فریم میں. اب ہم ایک گھر میں داخل ہوں گے اور داخل ہونے کے تمام تر مراحل، یعنی آئسولیشن کی تو بات ہو گئی. اب گھر میں اگر آپ لوگ کہہ دیں 15 دن سے 20 دن سے، تو گھر کے اندر جو شخص باہر جا رہا ہے، ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب کو بھی جانا ہے، مجھے بھی ظاہر ہے مدد کے لیے بھی لوگوں کی جانا ہے، پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے بھی، اور جو میڈیا کے لوگ ہیں اور بہت سارے ایسے شعبے اور پیشے ہیں کہ جن لوگوں کو مجبوراً گھر سے باہر نکلنا ہے. تو وہ باہر سے گھر جب جائیں تو کیا ایسا کریں کہ جو 15 دن سے آئسولیشن میں لوگ ہیں ان کو وہ وائرس منتقل نہ کریں؟ ایسا کیا کرنا چاہیے؟ کیا احتیاطی تدابیر ہیں؟ یہ وائرس کیا کوئی ایک چیز ہے یا یہ وائرس بہت سارے جراثیم کا کوئی مجموعہ ہے؟ یہ وائرس ہاتھ پہ ہو سکتا ہے، کپڑوں پہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ٹھہر سکتا ہے تو اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ بہت سارے سوال ہیں جو میرے اپنے ذہن میں بھی ہیں. تو ہم ذرا آغاز کرتے ہیں گھر کی دہلیز سے اندر تک کے سفر کا. ڈاکٹر صاحب بڑی ذمہ داری ہے، آئیے آپ سمجھیں آپ ہاسپٹل سے واپس آئے، ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ چونکہ ظاہر ہے آپ تو فرنٹ لائن پہ ہیں اس وقت، آپ بھی اور باقی تمام لوگ، اور سیلیوٹ ہے آپ سب لوگوں کو. تو ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر، آپ کے کپڑوں پر، آپ کے جوتوں پر کہیں نہ کہیں یہ جرثومہ، یہ وائرس موجود ہے. یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ لیٹ سے گھر سے باہر ہم منیمم چیزوں کے ساتھ نکلے. اب ہم گھر واپس آ رہے ہیں، پلیز بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب گھر پہ آنے کے بعد جو پہلی چیز ہے، اب اس وقت آپ نے ازیوم کرنا ہے کہ میں گھر کے اندر انٹر ہو رہا ہوں، سر سے لے کے پیر تک ہر چیز پہ میرا وائرس ہے. ہو نہ ہو ہم نے ازیوم یہ کرنا ہے، کیونکہ وائرس ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آ رہی. تو سر سے لے کے پیر تک اب جس چیز کو میں چھوتا چلا جاؤں گا، اس سے پہلے میں نے اس کو یا تو چھونا، کوشش یہ کروں کہ میں نہ چھوں. اگر چھونا لازمی ہے تو پھر اس کو بعد میں اسٹرلائز کرنا ضروری ہے. سب سے پہلے میں نے اپنے اس کو ڈور بیل کو چھوا. ڈور بیل چھونے کے بعد اس کا مطلب یہ ہوا اب زیوم کر لیں کہ اس کو آپ نے اپنا کرونا لگا دیا، کرونا منتقل کرنا. ٹھیک ہے، اب کوئی بھی ایک بندہ یا میں خود بعد میں اس کو مجھے وائپ کرنا ہے، الکوہول بیسڈ، ڈیٹول بیسڈ، کسی بھی چیز سے اس کو مجھے اس طرح وائپ کرنا ہے کہ کرنٹ کے معاملات سے بھی بچنا ہے، لیکن وائپ کرنا ہے. میں گھر کے اندر آیا تو کوئی بھی ایک بندہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، ڈیٹول کے پانی سے ڈائلیوٹڈ ہو کے اسپرے. میں آؤں گا، میں اس چابی کو یا تو دھوؤں گا بعد میں، یا میں اس کو اسٹرلائز کروا دوں. ابھی مجھے وائرس نظر نہیں آ رہا کہ میں خود کو کم سے کم اس سے اوپر نیچے آگے پیچھے سب جگہ سے خود کو میں اسپرے کروا لوں. اچھا، آگے جانے کے بعد اب سوال یہ ہے کہ آپ کے جو جوتے ہیں جی، اگر کہیں کسی سرفیس پہ یہ وائرس موجود تھا تو جوتوں کے ساتھ بھی بالکل یہ جوتوں کی نچلی سطح پر بھی یہ وائرس لگ سکتا ہے؟ بالکل لگ سکتا ہے. اس لگا میں ہوگا، کیا کرنا ہے؟ میں نے یہ سوچنا ہی نہیں کہ لگ سکتا ہے کہ نہیں، میں نے یہ سوچا ہے کہ لگا ہے، مجھے پریزیوم کرنا ہے. اچھا، اب پھر کیا تو ایز سون ایز پاسبل گھر کی انٹرنس بھی میں نے اس طرح سے جوتے اتار دینا ہے. ٹھیک ہے، اور ان جوتوں کو میں نے ڈس انفیکٹنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، آگے میں جہاں جا رہا ہوں میں پھیلا رہا ہوں. ساکس اتار دیے میں نے. ٹھیک ہے، اب ان جوتوں کو کوشش کریں، جیسے کہ میرے جوتے واشیبل نہیں ہیں، جیسے آپ باہر جا رہے ہیں تو اس واشیبل شوز پہن کے. اچھا، اب یہ کہ جتنا فاصلہ آپ نے طے کیا اس کو بھی ہم ازیوم کریں گے کہ یہاں پہ بھی وائرس ہو سکتا ہے. اس کو فوراً سے ہم نے صاف کروانا ہے. ایز سون ایز پاسبل جب میں اندر چلا جاؤں اس کے اوپر وائپ ماپنگ ہونی چاہیے، جوتوں کے نیچے سے صاف کرنا چاہیے، یا ہم اٹھا کے اس کو ڈیٹول اسپرے کر سکتے ہیں. اندر آپ آ جائیں. کوشش کروں میں کسی دروازے کو نہ چھوؤں. جو بھی میرے ساتھ موجود ہے خود بخود وہ جو گھر کے اندر آلریڈی، اس کو میں نے، اگر میرے پاس وائپس ہوں الکوہول بیس تو میں اس کو وائپ کر کے، اس کے لیے اس طرح وائپ میں نے لیا. وائپ لینے کے بعد
मैं खुद वाइप कर लूँगा, जिसने मुझे वेलकम किया वो इस चीज़ को वाइप नहीं, वो तो फिर देखें ना, उसने भी हाथ लगाया तो उसमें हाथ अल्टीमेटली धोने, हाथ में हैंड वॉशिंग कर दी, ये वाइप किया कि बेहतर है कि मैं इसको धो के और स्पेसिफिक एरिया के अंदर इसको भी वाइप, क्योंकि वाइप हर चीज़ को वाइप करके मैं इसको यहाँ रख दिया, ठीक है। और ये अब कंटेमिनेटेड है, ठीक है। इसको मैंने प्रॉपर प्लास्टिक की शॉपर के अंदर रैप करके, या जिस तरह ये रखा हुआ है प्लास्टिक आपने रखी नहीं, छूना नहीं है, इस प्लास्टिक के अंदर मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया। अब इनको किस तरह से हमने तब्दील करना है, अपने कपड़े कैसे तब्दील करने हैं, और इन कपड़ों को धोने का मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, और ये कौन उठाएगा, कैसे उठा के रखना है, ये भी ज़रा अच्छा बता दीजिए। देखिए, ये सिर्फ एक अटैम्प्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 100% इस वायरस को नहीं फैलाऊंगा, ये एक अटैम्प्ट है, कोशिश है कि मेरे रहने वालों को, मेरे घर वालों को। अच्छा, अभी इस वक्त जितने लोग हैं घर के अंदर, वो घर के अपने अपने इलाकों में रहें। एक बंदे से मेरा इंटरेक्शन है जिसने ऑलरेडी खुद भी जाके आपको खुद को अभी स्टरलाइज करना है। अच्छा, आने के बाद मैंने जाना है वॉशरूम में, वॉशरूम में एक ऑलरेडी असाइन, कोई कुछ नहीं बैठना, कोई ना पानी पीना है ना, ये नहीं कि मैं आके यहाँ बैठ गया, और अगर बैठ गया तो उसका मतलब ये है सोफ़ा कंटेमिनेट, कि आपने सोफ़ा कंटेमिनेट, जरासीम मैंने मुंतकिल कर दिया, क्योंकि जरासीम प्लास्टिक, शीशा, कपड़ा, आयरन, हर और लेट्स से अगर हो गया तो हम इसको कैसे साफ़ कर सकते हैं? इसके लिए मैं पूरे घर की एक स्टरलाइजेशन का तरीका है जो एटलीस्ट घर वालों को दिन में एटलीस्ट एक मरतबा करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो बेहतर है कि आप ना बैठें, हाँ। आए, अपनी चीज़ें साफ़ की, रखी, जूता बाहर उतारा, ग्लव्स बाहर उतारे, बिल्कुल। इसको वाइप से साफ़ किया, और अब आप वॉशरूम की तरफ जाना, एक स्पेशली खाली बिस्तर से अलग से बाल्टी है, बाल्टी के अंदर मुझे कपड़े उतार के, अगर इस पर डिटॉल वाला मौजूद है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि डिटॉल वाला पानी इसके अंदर मौजूद है, मैंने कपड़े उतार के अपने डिटॉल वाले पानी के अंदर डाल दिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो कपड़े होंगे जो मैंने उतारे, ठीक है, और ये प्रॉपर वॉश हो जाएंगे, दूसरे कपड़ों के साथ ये बिल्कुल मिलने नहीं चाहिए। अब आने के बाद इस वक्त मैं बिल्कुल अपनी फैमिली के साथ बैठने का मैदान हूँ। बिल्कुल, अल्लाह ताला खैर वाफियत का मामला रखे। थैंक यू सो वेरी मच, आपने टाइम दिया और आप अपनी ड्यूटी से बराह रास्त यहाँ तशरीफ़ लाए, और ज़ाहिर है मैं अंदाज़ा कि थकावट भी है, और अपना ख्याल भी रखें, और आई होप कि इंशाल्लाह आपकी जो तजावीज़ हैं, जो आपकी आरा हैं, उनसे लोगों को भी सीखने का मौका मिले। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। हम बात करेंगे कि इम्यूनिटी को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर सना, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़रा जितने लोगों से फासला रखा जा सके उतना हम ज़रा कैमरे के तवस्सुत से बात कर सकें। क्या खाना चाहिए हमें, अपनी खुराक में किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए, क्या हमारे रोज़मर्रा के मामूलात होने चाहिए जिनसे हमारी इम्यूनिटी, हमारा जो मुदाफ़त का निज़ाम है वो ज़्यादा मजबूत हो सकता है इस वायरस से लड़ने के लिए? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे प्रोग्राम में दावत दी, और इस हवाले से हम बात करेंगे डाइट और इम्यूनिटी कैसे बेहतर हो सकती है। देखिए, बहुत सारे ऐसे हम मिथ्स हमें सुनने में मिल रहे हैं कि अगर आप कोई ख़ास स्पेसिफ़िक फूड खा लें तो आपका जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो बेहतर हो सकती है। पहली बात तो ये है कि क़ुव्वत मुदाफ़त है क्या, आपकी बॉडी के अंदर कितनी ताकत है इन्फेक्शन से फ़ाइट करने की, वो बेसिकली आपकी इम्यूनिटी बताती है। काफ़ी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स और काफ़ी इन्फेक्शियस डिजीज़ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही हमें बता रहे हैं कि कितने लोग ऐसे हैं, तकरीबन 80% लोग ऐसे हैं जिनको अगर कोरोना वायरस होता है और अगर उनकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज़बरदस्त होती है तो वो उससे रिकवर भी कर जाते हैं। और जहाँ तक बात खुराक की है तो जो नॉर्मल आपके घर में खाना पीना पक रहा है वो तो आप रखें, लेकिन कोशिश करें जंक फूड्स का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल अच्छा रखें, सब्जियों का यानी कि सैलड की फॉर्म में आप फ्रूट ज़्यादा खाएं। विटामिन सी बिल्कुल इम्यून बूस्टिंग एक विटामिन होता है। इसके अलावा जिंक का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है, सेलेनियम, कॉपर, ये तमाम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। इनको इन्फेक्शन से फ़ाइट करने के लिए या अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए तकरीबन 1500 मिलीग्राम आपको विटामिन सी रोज़ाना लेना है। वो आप बआसानी जो आपकी ऑरेंजेस हमारे सीज़न में आप देखें कितने अच्छे आ रहे हैं, आप ऑरेंजेस ले सकते हैं, आप अमरूद का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3-4 फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा विटामिन सी कंटेंट रखते हैं। इसके अलावा आप नींबू पानी स्कंजबीन बना के पी सकते हैं शहद डाल के, तो उससे भी आपको अच्छा विटामिन सी का डोज मिल जाता है। कच्ची सब्जियाँ, टमेटोज़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस तरह से सैलड्स की फॉर्म में आपको अच्छा
अच्छा न्यूट्रिशन मिल सकती है। और इसके साथ साथ ये है कि नट्स ज़रूर खाएं। नट्स में आपको बहुत अच्छी अमाउंट में गुड फैट्स मिलते हैं, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अच्छे होते हैं नट्स में मिल जाते हैं। इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड है नट्स बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक परसेप्शन है और वो ये है कि जी हम पाकिस्तानी तो चूँकि ज़रा धूल मट्टी में, कूड़े करकट में और आलूदगी में, जरासीम में ही पलते बढ़ते हैं, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ज़रा ज़्यादा बेहतर है। ये परसेप्शन ठीक है किसी हद तक या नहीं? हर एक को ख्याल रखना है अपनी इम्यूनिटी का। देखिए ये तो वाकई बहुत अजीब बात है कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि धूल मट्टी में हमारा पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है और हम तो इम्यून हैं, दिस इज़ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। क्योंकि अगर ये इतना सच था तो मैं नहीं समझती पाकिस्तान में इतने ज़्यादा नंबर्स होने चाहिए थे। जो हमें नंबर्स नज़र आ रहे हैं, कोविड-19 की तशख़ीस जो होए जा रही है लोगों में और मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो अगर तो हमारे अंदर इतनी इम्यूनिटी डेवलप होती इतने सो कॉल्ड डस्टी और पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहने के बाद, तो फिर तो मैं नहीं समझती कि हमारे इतने नंबर्स बढ़ने चाहिए थे, राइट? और इतनी तो ऐसा नहीं है। ये हकीकत है कि आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, आप उस एनवायरनमेंट के हिसाब से आपकी बॉडी इम्यूनाइज्ड हो रही होती है। लेकिन जो ये वायरस है, इसका कोई ऐसा नहीं है कि ये जी हमें लगेगा नहीं या हम धूल मट्टी में रहते हैं, क्योंकि इसका धूल मट्टी से कोई ताल्लुक है नहीं। इसका कोई डस्ट या पोल्यूशन से नहीं, ये तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल रहा है। और अब जो नई WHO की गाइडलाइंस आ रही हैं WHO की, वो तो ये बता रही हैं कि ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन भी हो सकता है, यानी कि ये हवा में भी 2-3 घंटे रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ के जो एज फैक्टर है और इम्यूनिटी का जो उम्र से ताल्लुक़ है, शायद हम थोड़े कम परेशान हैं इस वायरस की वजह से, इसलिए कि हमारे बच्चे इससे ज़्यादा मुतासिर होने का अंदेशा नहीं है, हमारी औलाद ज़्यादा वल्नरेबल नहीं है इस वायरस से, वरना ज़ाहिर परेशानी का लेवल ज़रा एक और होता। हम समझते हैं कि हम बड़े हैं तो हम वह किसी न किसी तरह से फ़ाइट कर लेंगे, किसी न किसी तरह से मैनेज कर लेंगे अपनी सेहत को भी, और तो बच्चों के पर जब बात आती है तो ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं हम। तो क्या वजह है बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो उसमें क्या अलग है? बुज़ुर्ग क्यों उससे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं? उम्र का इसके साथ क्या ताल्लुक़ है? ज़रा ये वजाहत अगर आप देखने वालों के लिए कर सकें, कौन सी उम्र के लोग ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट हो सकते हैं और उनको क्या करना चाहिए कि वो इस वायरस से बचे रहें? जी देखिए, जैसे कि हमें पता है कि ये जो कोरोना वायरस है, ये अभी रिसेंटली ज़ाहिर डायग्नोस हुआ है, आया है, दुनिया में फैल रहा है, पेंडेमिक बन गया है। तो इसका हमें कोई इतना क्लियर डेटा भी मिल नहीं रहा। जो थोड़ा बहुत डेटा में मिल रहा है उससे पता चल रहा है कि जी ये अडल्ट्स को ज़्यादा मुतासर कर रहा है एज़ कम्पेयर टू बच्चों को, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चों को नहीं मुतासर कर सकता। अगेन वही बात आ जाती है कि पेरेंट्स या घर वाले अगर ये समझ रहे हैं कि जी ये तो हमें हम सिर्फ रिस्क पर हैं या बच्चे नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी स्टडीज़ वुहान से हमें पता लगी हैं जहाँ पर ये पेंडेमिक फैला था कि बच्चों ने भी कैच किया है, और बच्चों ने ज़्यादातर किस तरह से कैच किया है, अगर उनके घर में किसी को हो गया है, बड़ों से ही, जाहिर सी बात है। यानी कि जो बड़े थे वो घर में आए और वो इन्फेक्टेड थे और बच्चों ने उनके कैच कर लिए। ये कुछ ऐसी स्टडीज़ हमें नज़र आई हैं। तो अगेन बच्चों की वैसे भी इम्यूनिटी डिपेंड करता है कि उनकी डाइट कैसी है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, और छोटे बच्चे तो वैसे भी इम्यूनिटी वाइज थोड़े से वीक होते हैं। तो प्लीज़ अपने घरों में रहें, बहुत सीरियस लें। इट्स नॉट दैट ईजी। कोशिश करें वो घर से बाहर ना निकलें। छोटे छोटे कामों के लिए बाहर निकल जाते हैं लोग ये समझ के कि नहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन ये बहुत सीरियस मैटर है। और जितने भी लोगों के हमें जो मोर्टेलिटी रेट्स हमें नज़र आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर एल्डरलीज ज़्यादा हैं। तो अपनी जो इर्द गिर्द लोग हैं, जो अपने घर में बुज़ुर्ग अफराद हैं, उनका प्लीज़ बहुत ख्याल रखें। डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और अपने मुफीद मशवरों से। आई एम श्योर कि बहुत से लोग इंशाल्लाह इससे सीखेंगे भी, और आई होप कि हमारी इस एफ़र्ट से, हमारी इस कोशिश से अगर कोई एक शख्स भी अपनी मामूलात ज़िंदगी को बेहतर बना लेता है तो हम अपने मकसद में कामयाब हैं। थैंक यू सो मच। कि आज के प्रोग्राम में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर अहाता हो जाए, इस वायरस के हवाले से भी बात हो, इसकी एहतियात और इसके इलाज के हवाले से भी, और इस वायरस से जो सूरत हाल पैदा हो रही है दुनिया भर में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, इंसानियत जिस तरह से मुतासर हो रही है, लोग जिस तरह से मुतासर हो रहे हैं, इसका एक ज़ाहिर मजहबी पहलू भी है। और हमारा दीन ऐसी सूरत हाल में हमें किस तरह से मदद करना सिखाता है, हमारा दीन इस सूरत हाल में हमें कैसे रिएक्ट करना या क्या बताता है, हमारा रद्दअमल क्या होना चाहिए। मुफ्ती नईम साहब को हमने ज़हमत दी है, उनसे बात करते हैं। उनसे सबसे पहले तो यही सवाल
کہ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہوئے ملتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان کے علاوہ بھی دی جا سکتی ہے. یہ ایک بڑی عجیب سی سوچ ہے جو ہم سب لوگوں میں کہ جی رمضان المبارک میں ہی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, زکوٰۃ دی جانی چاہیے, اور کیا اجر و ثواب ہوگا اس کا جب لوگوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ ذرا روشنی ڈالیے گا اس پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. جب ضرورت ہو فقراء کی اور ضرورت ہو مسلمانوں کی تو اس میں ادا کی جا سکتی ہے. اگر ضرورت ہے تو اگر ایک آدمی زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے وقت ہونے سے پہلے ادا کرتا ہے تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے, پہلے بھی ادا کی جا سکتی ہے. اور بلکہ اگر موجودہ حالات میں اگر ضرورت ہے تو پہلے ادا کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں, بلکہ ثواب زیادہ ہے. اور خاص طور پر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ مصافحے کے حوالے سے, گلے ملنے کے حوالے سے ہمیں جتنی بار ہم یہ بات لوگوں تک پہنچائیں کہ کیا ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے, اگر ایکسپرٹس جو ہیں اپنی فیلڈ کے, اپنے شعبے کے, وہ یہ سجیسٹ کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اسلام نے ہر چیز کے اندر احتیاط بتلائی ہے کہ تم فلاں چیز کے اندر احتیاط کرو. اب چونکہ کرونا وائرس کے اندر ڈاکٹروں نے ایک احتیاط بتائی ہے اور وہ اس کا تجربہ رکھتے ہیں, ان کی معلومات ہے, تو اگر وہ احتیاط بتاتے ہیں تو احتیاط کرنا کوئی توکل کے خلاف نہیں. جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ پہ ہوتا ہے جو کچھ اللہ کرے گا, ایسا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے اپنے جانور کو رسی سے باندھو اور اس کے بعد توکل کرو. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے جانور کو چھوڑ دیا اور کہا بھائی اللہ کے بھروسے پر اللہ چاہے جو چاہے کر لے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ احتیاط کے بعد توکل ہوتا ہے. دیکھیں, اسلام میں سلام سنت ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصافحہ کرنا اور معانقہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے. لہٰذا اگر آپ دور سے السلام علیکم کہہ دیتے ہیں تو کافی ہے, مصافحہ اور معانقے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ بعض مجلسوں میں تو مصافحے اور معانقے کی معانقت ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے, لوگ مصروف ہیں اپنے کاموں میں, آپ السلام علیکم کہہ کر اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں. یہ نہیں ہے کہ آپ ہر آدمی سے مصافحہ کر کے معانقہ کر کے اس مجمع کے نظام کو خراب کریں. تھینک یو سو مچ مفتی نعیم صاحب, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. جناب, یہ وہ جگہ ہے جہاں سے لوگوں کی مدد کرنے کے سلسلے کا آغاز ہوا میری ذات کی حد تک. جب لاک ڈاؤن کی بات ہوئی, جب ریسٹورانٹس کو بند کر دیا گیا, جب مارکیٹس بند ہونے لگیں, جب مالز کو بند کیا گیا, تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ظاہر ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا کھانا پینا چائے کے ہوٹلوں سے اور چھوٹے ہوٹلوں سے وابستہ تھا. بہت سارے لوگ لنگر کھایا کرتے تھے مختلف مزارات سے, ان مزارات کو بھی بند کر دیا گیا ہے. ڈیفنس اور کلفٹن میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مزدوری کر کے روزانہ کی بنیاد پر, یہ جو گھریلو ملازمین ہیں اور ان کا کھانا پینا ایسی جگہوں سے وابستہ ہے, ان کے کھانے کا انتظام ہونا چاہیے. تو میرا ایک فیملی جو ریسٹوران ہے وہاں ہم نے ایک فری ٹیک اوے کاؤنٹر قائم کر دیا, چونکہ اس وقت تک ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری جاری تھی کہ لوگ آئیں اور مفت کھانا لے جائیں. ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں فری کھانا کھانے کے لیے آنا شروع کر دیں گے ڈیفنس اور کلفٹن جیسے علاقے میں. روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں افراد یہاں کھانا کھانے آ رہے ہیں. یہ دکھانے کا اور بتانے کا مقصد سوشل میڈیا پر بھی یہی ہے, چاہے کوئی اسے ریاکاری سمجھے, کوئی اسے اداکاری سمجھے, کوئی اسے ریٹنگ کا چکر سمجھے, کوئی اسے لائکس کے لیے کی گئی کوئی کاریگری سمجھے. مقصد صرف اور صرف لوگوں کو ترغیب دینا ہے تاکہ لوگ سیکھیں. ہم نے بھی یہ کام کرنا کچھ لوگوں کی تصاویر دیکھ کر, کچھ لوگوں کی ویڈیوز دیکھ کر, کچھ لوگوں کو عملی طور پر یہ کام کرتے ہوئے دیکھ کر سیکھا. ہم نے ایدھی صاحب کو دیکھا, ہم نے چیپا صاحب کو دیکھا. ہم ظاہر ہے ان کے آگے بالکل بہت کوئی حیثیت بھی نہیں رکھتے, لیکن ظاہر ہے ہم نے کچھ اچھے کام سیکھے اور سیکھ کر انہیں اپنی زندگی میں شامل کیا. ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ کام کرنے کے کام ہیں اور کرنے چاہیے. سو الحمدللہ یہ سلسلہ ذاتی طور پر شروع کیا اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سینکڑوں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر یہاں سے مستفید ہوتے ہیں. لیکن پھر ہم نے اس میں راشن کو انکلوڈ کرنے کا سوچا تھا کہ یہ کم سے کم رش ہو اور لوگ اپنے گھروں پر زیادہ سے زیادہ کھانا پکانا شروع کریں. سو انیشلی اس کا کام بھی اپنی ذات کے آغاز سے کیا. اور اب ایک بار پھر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ چاہیں پاکستان کے کسی حصے میں راشن فراہم کرنا, صرف راشن کی شکل میں, ٹیم سریعام کا کوئی بھی نمائندہ یا ٹیم سریعام یا میں یا ہمارا کوئی نمائندہ
کسی بھی صورت میں نقد یا کیش کوئی ڈونیشن عطیہ یا رقم وصول نہیں کرتا اور نہ کرے گا. تھوڑی سی ایفرٹ کیجئے, اگر آپ راشن کے بیگز بنوا سکیں کسی بھی سپر مارٹ سے, کسی بھی سپر سٹور سے, جنرل سٹور سے, اپنے قریبی کسی علاقے سے, چاہے وہ 10 ہوں, چاہے وہ 100 ہوں, چاہے وہ 1000 ہوں, چاہے اللہ چاہے آپ کو استعداد 1 لاکھ ہوں, تو آپ وہ راشن کے بیگز بنوا لیجئے. اور اسکرین پر نمبر ہم چلا رہے ہیں, اس نمبر کے ذریعے آپ ہمیں اطلاع دیجئے, ہمارے والنٹیئرز وہ بیگز اٹھا لیں گے اور وہ بیگ انشاءاللہ صحیح مستحق افراد تک جن کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے ان تک پہنچ بھی جائیں گے, اور اگر آپ چاہیں گے تو آپ کو ان کی تفصیلات بھی فراہم کریں. پاکستان بھر میں ہر ادارہ, پاکستان کی ہر حکومت اور ہر فرد اپنے طور پر کرونا کے خلاف جنگ میں لڑائی لڑ رہا ہے. حکومت سندھ کا ابتدائی رد عمل جس کے سب لوگ معترف ہیں, اور خاص طور پر سندھ میں PDM میں یعنی پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو کردار اس نے ادا کیا لائق تحسین ہے. اور ٹیم سریام پہلے دن سے ہی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سندھ کے ساتھ نہ صرف یہ کہ رابطے میں ہے بلکہ ہر ممکن طور پر مل کر کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ہم نے اپنی خدمات اس کے فری کال سینٹر کے لیے بھی پیش کی, ہم نے آگہی کے لیے مختلف پمفلٹس تقسیم کرنے کے لیے بھی ٹیم سریام کے رضاکاروں کو تیار کیا, اور مختلف محاذوں پر پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سندھ کے ساتھ کام کرتے رہے. ایک جھلک ملاحظہ کیجیے اور اس کے بعد PDMA کے ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ ہونے والی کچھ بات چیت. جی السلام علیکم, یہ مدیحہ احسن صاحبہ کا نمبر ہے؟ مدیحہ احسن صاحبہ کا نمبر ہے؟ نہیں, وہ آپ کے آس پاس ہیں, آپ کے ریلیٹیو ہیں یا آپ جانتے ہیں انہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, کچھ دن میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی حکومت سندھ کی جانب سے بات کر رہا ہوں. جی ان کی کوئی علامات, کھانسی, فلو, کس خیریت؟ چلیے اللہ تعالیٰ اپنا رحم رکھے, لیکن کسی بھی ہنگامی صورتحال میں آپ کے پاس نمبرز موجود ہیں, پلیز آپ رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا سر, بس 2 چیزیں ہمیں آپ سے پوچھنی ہے, اندازہ ہے بہت مصروفیت ہے اس وقت. ایک تو یہ کہ اس وقت ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی حکومت سندھ کیا کام کر رہی ہے آن گراؤنڈ, اور کس سمت میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں؟ جی ہمارے 3 مین فوکسز ہیں. ایک پبلک اویئرنیس, ٹھیک ہے, جس میں کیونکہ اس میں تب تک ہم اس وائرس سے نجات نہیں پا سکتے جب تک پبلک ہمارا ساتھ نہ دے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا ہمارا فوکس ہے کہ جو ہمارے کوارنٹین سینٹرز ہیں ان کو اکوپ کرنا, تاکہ جو لوگ ہم کوارنٹین میں ڈالتے ہیں اس میں وہ ان کو تمام سہولیت مل سکیں جو اتنی پاسبل ہم سے ہے. اور تیسرا فوکس ہے ہمارے ہاسپٹلس میں ہم جتنی بھی اپنے ہیلتھ سٹاف ہے ان کو PPE پہنچا سکیں, کیونکہ وہ ڈائریکٹ انٹریکٹ کریں گے ان کے ساتھ جو کہ مشتبہ یا پازیٹیو پیشنٹس ہوں گے. یہ 3 ہمارے پرائرٹی ایریاز ہیں. اس پرائرٹی ایریاز کے تحت جو ہماری ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے CM صاحب کے انڈر, اس میں جو ہمارے 6-7 مین سینٹرز ہیں ان کو ہم پہلے فوکس کر رہے ہیں. اور دوسرا اس میں ایک اور بات جو میں ہے وہ یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کے ذریعے آپ جو اویئرنیس, جو میرا پیغام ہے اس کو جتنا پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں. بالکل. تھینک یو اگین سر, تھینک یو ویری مچ, شکریہ. اور اب اس پروگرام کا سب سے اہم حصہ, سب سے اہم پروگرام, ایک ایسی صورتحال جسے ہم دنیا بھر کے لیے آفت کہہ سکتے ہیں, جس میں ہر ایک شخص کو اپنی پڑی ہے, ہر ایک شخص اپنی زندگی اور اپنی جان بچانا چاہتا ہے, ہر شخص اپنے معاشی حالات کے بارے میں فکر مند ہے, ہر ایک شخص اپنے خاندان, اپنی فیملی, اپنے پیاروں کے بارے میں پریشان ہے. ایسی صورتحال میں ایک اور کرائسس جنم لے چکا ہے, ایک اور بحران پیدا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر خاص طور پر, اور وہ بحران ہے خون کی کمی کا بحران. وہ لوگ جنہیں زندگی بچانے کے لیے, اپنی جان کے لیے خون کے عطیات کی ضرورت ہے, بدقسمتی سے اس ساری افراتفری کی صورتحال میں انہیں خون کے عطیات میسر نہیں ہو پا رہے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خون دینے سے شاید کرونا کے خلاف لڑنے کی مدافعت آپ کی کم ہو جاتی ہے, اور اس باعث بھی خون کے عطیات کم دیے جا رہے ہیں. سو میں عملی طور پر خود خون کا عطیہ دے کر ایک مہم کا آغاز کرنے جا رہا ہوں پاکستان بھر میں ٹیم سریام کے جانباز بھی, اور وہ تمام لوگ جو اس پیغام کو دیکھیں اور سنیں, ان سب سے یہ درخواست عملی طور پر خود کو پیش کرنے کے بعد
کہ پلیز یہ زندگیاں بھی اتنی ہی اہم ہیں جن زندگیوں کو ہم کرونا سے بچانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. سو میں کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر میں موجود ہوں اور یہیں ہم ہر برس خون کا عطیہ دیتے ہیں. اس سال رمضان المبارک سے پہلے جیسے باقی لوگ رمضان المبارک سے پہلے زکوٰۃ دے رہے ہیں, میں اقرار الحسن اور میری ٹیم ہم اپنے جسم کی زکوٰۃ رمضان المبارک سے پہلے اس صورتحال میں تھیلیسیمیا اور باقی مہلک امراض میں مبتلا لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے خون کا عطیہ دے کر رہے ہیں. سو آئیے ایک اچھے کام کا آغاز کرتے ہیں اور اس اچھے پیغام کو پاکستان بھر میں پھیلا دیتے ہیں تاکہ کرونا سے تو زندگیاں بچیں لیکن خون کی کمی کی وجہ سے کوئی بچہ اس ملک میں مارا نہ جائے. کیا کہنا چاہیے, ہم سب اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہیں, ہم چاہتے ہیں انہیں بہت خیال سے رکھیں. گھر کے اندر ہم نے ان کو کوارنٹائن کیا ہوا ہے, اسکولوں میں نہیں جا رہے تاکہ احتیاط کریں, لیکن یہ وہ بچے ہیں کہ جن کو آنا ہے, جن کو ٹریول بھی کرنا ہے, چاہے اندرون سندھ سے, چاہے بلوچستان سے, اور یہاں خون لگوانا ہے. اور جس طرح اقبال صاحب بتا رہے تھے کہ 2 سے 3 بچوں کی گزشتہ کچھ دنوں میں اموات ہوئی ہیں اس لیے کہ او نیگیٹو جو ریئر بلڈ گروپ ہے وہ ان کو نہیں مل سکا. تو یہ پیارے بچے, خوبصورت بچے, اتنے ہی پیارے جتنے آپ کے اور ہمارے بچے ہیں, وہی کم و بیش ایج گروپس, وہی شرارتیں, وہی اسی طرح کی نیند, اسی طرح کے پرسکون چہرے. اور اگر کچھ لوگ جن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ شرارتی ہیں, ان کی آنکھوں میں وہی شرارت والی چمک جو آپ کے اور ہمارے بچوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے. تو میں شکر گزار ہوں. ڈاکٹر در ناز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی کی چیئرپرسن بھی ہیں. اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ہم تو ظاہر پورا فوکس بس ایک طرف کر لیا اور ظاہر بڑا امپورٹنٹ وہ ہے, لیکن یہ تو زندگی ہے. اگر خدا نخواستہ ان کو خون نہیں ملتا تو نہیں. دیکھیں اس وقت اقرار بھائی, یہی میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو دیکھ کے ہی جو ہے نا, آپ یقین کریں کہ ان کو دیکھ کے ہی جو ہے میں نے یہ والی سیٹ سنبھالی ہوئی ہے اور اس پہ میں بیٹھی بھی ہوئی ہوں کہ ان کا کچھ ماں کرنا ہونے کے ناطے, ہاں, کہ میں مطلب اس چیز کو سمجھ سکتی ہوں کہ جو ان کی ماؤں کے دل پر سے گزر رہا ہوگا. تو جذبہ بہت ہے, لیکن یہ اقبال سے بتا دیں کہ کیا ہم جا کے بھی بلڈ دے سکتے ہیں نا, تاکہ لوگ نکل نہیں رہے, لاک ڈاؤن ہے تو کیا کریں ایسی سچویشن؟ کیا ہے کہ ابھی جیسے ماشاء اللہ سے ڈاکٹر صاحب کے اپنے بیٹا, اکلوتا بیٹا ہے, وہ جب بلڈ دینے یہاں آیا تو یہ مسکرا رہی تھی اور یہ ماں ہوتے میں ان کے جذبے کی بات کر رہے تھے. میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. اور انہوں نے بلڈ دیا اور ہم نے ایک طریقے یہ بنایا کہ لوگ یہاں نہیں آ سکتے, اکٹھے کرفیو کا سما ہے ظاہر ہے, تو 1-2 آدمی آ سکتے ہیں 24 گھنٹے کھلا ہوا. مگر آپ اپنے گھر میں یہ کوئی اپنے محلے میں ارینجمنٹ کر لیں, آپ 4-5-6 لوگ آ جائے گی اور 2-2 4-4 لوگ آ کے بلڈ دے سکتے ہیں, کیونکہ یہ وائرس ایسا نہیں ہے کہ خون کے ذریعے نہیں ٹھیک ہے, اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں ہمارے یہ بچوں کا تعلق تو زندگی سے ہے, ہر 10 دن بعد. مطلب آپ دیکھیں ساری زندگی رکی ہوئی ہے, بینک نہیں ہے, مارکیٹیں بند ہیں, مال بند ہیں, ریسٹورانٹ بند ہیں, یونیورسٹیاں, اسکول بند ہیں, لیکن یہ چل رہا ہے بھائی. یہ تو خون کتنی بوتلیں اس وقت بھی چل رہی ہیں اور یہ مسلسل لگ رہا ہے خون, اور بچے آ رہے ہیں اور ان کی مائیں اگر آپ دیکھیں جو مائیں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, جو والدین گھر پہ ہیں, جو بھائی گھر پہ ہیں, اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ذرا سوچیں اور ان بچوں کا پلیز خیال کیجیے. ہم اپنا کنٹریبیوشن دیں گے اور ظاہر میسیج بھی کہ آپ جتنے لوگ, یہ تو فوری زندگی بچا سکتے ہیں. ہم کرونا تو ظاہر ہے اپنی جگہ امپورٹنٹ, یہ تو لازمی اور فوری طور پر زندگی بچانے کا عمل ہے انشاءاللہ. 10 دن میں خون ان کو چاہیے, بچوں کو چاہیے. تو زندگی بھر کی کہانیاں, 1 لاکھ بچے, 1 لاکھ کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں سر, 30 لاکھ بوتل خون ہر سال. 30 لاکھ کا مطلب 10 لاکھ لیٹر بلڈ ہر سال, 10 لاکھ. لیکن اب تک دیتے چلے ہیں لوگ, انشاءاللہ چلتا رہے گا. طور پر جو ایفرٹ کی وہ یہاں کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر میں اس لیے کہ پہلے دن سے ہی ایک وابستگی ہے اس سینٹر کے ساتھ اور اس سینٹر سے منسلک بچوں کے ساتھ, تھیلیسیمیا کے بچوں کے ساتھ. اور میں نے خود فون کر کے ان سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم یہ پیغام دیں, چونکہ ہمیں یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ خون کے احتیاط کم ہو رہے ہیں.
اور یہ بھی سوچا کہ جو میرا بیٹا ہے پہلاج، کسی دوسرے کے پہلاج کو اس وقت زندگی کی اور خون کے عطیات کی ضرورت ہے. سو ان بچوں کے لیے ہم یہاں آئے. آپ سے بھی ان بچوں کے لیے ریکویسٹ ہے، اپنی اولاد کے لیے ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں، یہ بھی کسی کے بچے ہیں جنہیں مستقل خون کی ضرورت رہتی ہے. اللہ انہیں سلامت رکھے. اور آپ نے دیکھا وہ چھوٹے معصوم بچے جن کے پیروں کے ذریعے بھی ان کو بلڈ لگایا جاتا ہے، تو وہ ماں باپ کس تکلیف سے گزرتے ہیں. سو دست بستہ آپ سے درخواست ہے کہ اس ساری افراتفری کی صورتحال میں جہاں ہم سب کو صرف اپنی پڑی ہے، ہم سب احتیاط، بہت اچھی بات ہے احتیاط کیجیے، لیکن زندگی بچانے کے لیے ہم احتیاط کر رہے ہیں. سو یہ زندگیاں بھی آپ کی منتظر ہیں. صرف تھیلیسیمیا سینٹرز میں نہیں، تھیلیسیمیا سینٹرز کی تفصیلات بتا دیں. انڈس ہاسپٹل، پاکستان کے باقی اسپتال، میں نے کل باری صاحب کے ساتھ پروگرام میں یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں کل خون کا عطیہ دے کر خود اس کا آغاز کروں گا، اس مہم کا، کہ باقی لوگ بھی نکلیں، خون کے عطیات دیں. اور جس زندگی کے لیے اس وقت پورا ملک، پوری دنیا تگ و دو کر رہی ہے، ساکت ہو کے رہ گئی ہے زندگیوں کو بچانے کے لیے، اس زندگی کے لیے آپ کو تھوڑی سی حرکت کی ضرورت ہے. باہر نکلیے، اور اگر باہر نہیں نکل سکتے تو آپ انتظام کر کے بلا سکتے ہیں خون کے عطیات کے لیے. سو آپ سب سے درخواست ہے، اپنے بچوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان ماؤں کا سوچیے جن کی آنکھوں میں اپنے بچوں کی موت کا خوف نظر آتا ہے، اور ان بچوں کے بارے میں جن کی آنکھوں میں زندگی کی چمک ہے، جو زندہ رہنا چاہتے ہیں. خون کا عطیہ دیجیے. اور اس پروگرام کا جو کرونا کے حوالے سے تھا، اختتام میں سلام پیش کرنے سے کرنا چاہوں گا ان تمام لوگوں کو جو اس وقت فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں کرونا وائرس کی، چاہے وہ ہمارے ڈاکٹرز ہیں، چاہے وہ پیرامیڈیکل اسٹاف کے لوگ ہیں، چاہے وہ ہمارے پاک آرمی کے جوان ہیں، رینجرز کے جوان ہیں، پولیس کے جوان ہیں، ٹریفک پولیس کے اہلکار ہیں. وہ تمام لوگ جو اپنا اپنا محاذ اس وقت سنبھالے ہوئے ہیں، ان سب کو سلام. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ اس پوری دنیا کے تمام انسانوں کا حامی و ناصر ہو. کوشش کیجئے ایک دوسرے کی مدد کے ذریعے تاریخ میں اپنا نام لکھوائیں. آنے والی کئی صدیوں میں اس وبا کو اور اس آفت کو یاد رکھا جائے گا، اور جب جب اس آفت اور اس وبا کے قصوں اور کہانیوں کا ذکر ہو، پاکستانی قوم کا ذکر پوری دنیا کے انسان فخر سے کریں کہ یہ ایک ایسی شاندار قوم تھی کہ جس نے اس آفت میں بھی ایک دوسرے کا خیال اور ایک دوسرے کا احساس نہیں چھوڑا. پاکستان زندہ باد.